کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں لوہے کے متعلق کیا پیشن گوئیاں موجود ہیں اور لوہے کے متعلق کیا معجزات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کون سی ایسی صورت ہے جس کا مطلب لوہا ہے، اور اس صورت میں لوہے کے متعلق کیا بیانات ہیں؟ آج کی اہم معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سالوں پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈال کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کی 57 سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس آخری پیغمبر پر نازل ہوا جو امی کہلاتے تھے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کر لینے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورۃ الحدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ نے اس سورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کی بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم پہنچانے میں کام کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور سائنس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور سائنسدان سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر سائنسی بات پہلے سے ہی واضح کرتی ہے۔ جتنی بھی بیماریاں جو آج کل ہم پر حاوی ہو رہی ہیں، قرآن مجید میں ان کا حل پہلے سے، ان کا ذکر بھی موجود ہے اور ان کا حل بھی موجود ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔